بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق 115 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 80 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں صبر و جزا کے بارے میں ایک تتمہ تھا بحث کا، سالکین راہ الہی کے درجات بیان ہوئے تھے۔ اس درس میں جنود عقل و جہل میں سے صفح اور انتقام کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ مفہوم شناسی، متعلقہ مسائل، قرآنی اور روایی شواہد بھی بیان کیے جائیں گے۔ امام صادق علیہ السلام نے حدیث جنود عقل و جہل میں فرمایا والصفح وضدہ الانتقام، عقل کے لشکروں میں سے عفو و بخشش اور بخش دینا ہے، اور اس کے مقابلے میں جہالت و نادانی کے لشکروں میں سے انتقام لینا ہے۔ علامہ ملا صدر شیرازی فرماتے ہیں کہ صفات کرام میں سے ہے کہ جو بندہ ان کے ساتھ برائی کرتا ہے تو وہ اس کو بخش دیتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں صفات لعام میں سے ہے کہ وہ انتقام لیتے ہیں۔ اپنے غیظ و غضب کی جو آگ ہوتی ہے اس کی تشفی کے لیے وہ انتقام لیتے ہیں، یعنی جب کوئی ان کے ساتھ برائی کرتا ہے تو ان کا خون جوش مارتا ہے، اور پھر جو ان کو غضب حاصل ہوتا ہے تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ انتقام لیتے ہیں۔ یہ گویا کہ ایک نفسانی مرض ہے جو جاہلین اور نادانوں کو طاری ہوتی ہے، اور اپنے ناقص نفوس کے متاثر ہونے کی وجہ سے، اپنی خواہشات کے غلبے کی وجہ سے وہ انتقام لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ خواہشات کی پیروی کرنے والوں کی صفات میں سے ہے، نادانی کے لشکروں میں سے ہے، جبکہ اولیاء الہی اور عقل مندوں کی صفات میں سے ہے کہ وہ بخش دیتے ہیں۔ جہاں تک علامہ ملا صالح مازندرانی کے نظریے کا تعلق ہے تو سب سے پہلے صفح کا معنی بیان کیا ہے۔ صفح فلان عن فلان اذا اعرض عن ذنبه وعفا عن عقوبته، کہ جب انسان دوسرے کے گناہ کو بخش دیتا ہے، اس سے روگردانی کرتا ہے، اس کو سزا نہیں دیتا، تو یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے کو موڑ لیتا ہے، اور یہ عفو بخشش حلم و بردباری کی فروعات میں سے ہے، قوت غضبیہ کے اعتدال کے شعبوں میں سے ہے، اور صفح و بخشش انبیاء اور اوصیاء کی صفات میں سے ہے، حکماء اور عقلاء کے مناقب میں سے ہے، علماء اور کرماء کے مفاخر میں سے ہے، کیونکہ حکمت والا شخص عقل و تدبر سے کام لیتا ہے اور تسامح اور چشم پوشی اختیار کرتا ہے، تو جب اس کو قدرت حاصل ہوتی ہے تو وہ بخش دیتا ہے۔ اور قرآن کریم میں سنت معصومین میں کئی مقامات پر اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو بخش دیتے ہیں، اللہ ایسے نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ نبی اکرم کا بھی فرمان ہے مَنْ كَاظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى إِنْفَاذِهِ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ أَمْنًا وَإِيمَانًا، کہ جو شخص قدرت ہونے کے باوجود اپنے غصے کو پی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو قیامت کے دن امن و امان اور ایمان سے بھر دے گا۔ اس کے فوائد بے شمار ہیں، اس سے انسان کے مددگار زیادہ ہوتے ہیں، اور بھائیوں میں اور دوستوں میں اس کا ذکر جمیل ہوتا ہے، اور رہتے زمانے تک اس کی خوبی بیان کی جاتی ہے، جیسا کہ کہا گیا فَعَفُوكَ فِي الْأَيَّامِ كَالْمِسْكِ فَائِحُ وَصَفْحُكَ فِي الْإِسْلَامِ كَالنَّجْمِ الظَّاهِرُ، کہ جب آپ بخش دیتے ہیں تو یہ خوشبو کی طرح پھیل جاتا ہے، اور تیرا اسلام میں بخش دینا یہ چمکدار ستارے کی مانند ہے۔ ملا صالح مازندرانی نے مزید فرمایا انتقام کا معنی غلطیوں پر سزا دینا ہے، مواخذہ کرنا ہے، جب کوئی کسی سے لغزش سرزد ہوتی ہے تو اس کو سزا دینا۔ یہ تحور کی فروعات میں سے ہے، جب قوہ غضبیہ میں انحراف آ جاتا ہے تو انسان انتقام لینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو ہلاکی خصال ہے صفحاء کے رذائل میں سے ہے۔ اصل میں انسان انتقام لے کر اپنے نفس کو سکون بخشتا ہے، کیونکہ یہ جو قوت ہوتی ہے غضبیہ اس کو حرکت دلاتی ہے، انتقام کا ارادہ اس میں پیدا کرتی ہے، اس کے خون
میں جوش آتا ہے تو پھر وہ اعضاء و جوارح کو استعمال کرتا ہے، گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، دشمنیاں پھیل جاتی ہیں اور ظلم و عدوان تک انسان پہنچ جاتا ہے، فسق و فجور کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں عفو و بخشش وہ بہتر ہے، کیونکہ اس کا نقصان تو کوئی نہیں بلکہ فوائد ہی فوائد ہیں۔ لیکن بعض اوقات موارد ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر سزا دینا ضروری ہوتا ہے، جیسا کہ شریعت میں بھی حدود و تعزیرات کا نظام ہے، تو وہ علیحدہ مورد ہے۔ اس لیے امام امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان بھی ذکر کیا ہے، الشر یدفعہ الشر، کہ برائی کو برائی روک سکتی ہے۔ کبھی ایسا مورد ہوتا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا پڑتا ہے، وہ علیحدہ ہے، بلکہ یہ بھی قول ہے رد الحجر من حیث جاء، جہاں سے پتھر آئے اسی طرف اس کو پلٹاؤ۔ لیکن اگر ایسا مورد نہ ہو، موضوع شناسی ضروری ہے۔ گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کو عادی موارد میں یہاں پہ سزا کا موجب موجود نہ ہو تو وہاں عفو درگزر سے کام لینا وہ بہتر ہوتا ہے۔ جہاں تک امام خمینی علیہ رحمہ کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے 25ویں مقصد میں اپنی کتاب میں اس کے بارے میں 2 فصلوں میں گفتگو کی ہے۔ فصل اول میں عفو بخشش کے ثمرات کو بیان کیا ہے اور انتقام کے نقصانات کو ذکر کیا ہے۔ فرمایا کمالات انسانی میں سے عظیم ترین یہ ہے کہ انسان ان افراد کو بخش دے جو اس کے ساتھ برائی کرتے ہیں، اور عفو بخشش یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جمالیہ میں سے ہے، اور ان سے متصف ہونا یہ مبادی عالیہ کے مشابہت کو پیدا کرتی ہے اور تربیت الہی کی عکاس ہوتی ہے۔ تو جب انسان مخلوق و مربوب الہی شمار ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ اس میں صفات جمال حق کی تجلی ہونی چاہیے اور وہ جمیل الہی کے جمال کا آئینہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رحمت کرتا ہے، برائیوں کو بخش دیتا ہے اور خطیات کو عفو درگزر سے کام لیتا ہے۔ لیکن اگر انسان میں یہ صفات نہ ہوں اور وہ بخشش پیشہ نہ ہو تو جب قبر میں سوال ہوگا تو وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ جب راز ظاہر ہو جائیں گے، جب پوچھا جائے گا من ربو کا، تو وہ کہے گا اللہ ربی۔ تو اگر اس نے اس کی تربیت کو قبول کیا ہوگا تو جا کر یہ کہہ سکے گا، حقیقت میں اس نے اپنے اللہ کو رب مانا ہوگا تب جا کے یہ جملہ کہہ سکے گا۔ فرماتے ہیں من ربو کا سوال بتاتا ہے کہ گویا اس وقت یہ پوچھا جائے گا کہ انکا کنتا تربیت ای مربن، کہ تو نے کس مربی کی تربیت میں زندگی گزاری ہے، کس کی قدرت میں تو تحت تصرف تھا، دنیاوی زندگی میں آپ نے کس راستے پہ چل کر زندگی گزاری ہے۔ تو اگر انسان ذات باری تعالی کی تربیت کے دائرے میں رہا ہوگا، باطن و ظاہر اس کا الہی تربیت میں رہا ہوگا، تو وہ جواب دے سکے گا کہ اللہ ربی، والا وہ جواب نہیں دے سکے گا۔ گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہوگا کہ میں شیطان یا نفس امارہ کی تربیت میں رہا ہوں۔ تو انسان کو ضروری ہے کہ وہ صف و تجاوز یعنی عفو بخشش سے کام لے تاکہ حب دنیا اس کی ختم ہو اور اس کے دل میں جو انتقام کی جڑیں ہیں وہ ختم ہو جائیں اور وہ آخرت میں اللہ ربی کہتے ہوئے کسی اضطراب کا شکار نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی یاد دہانی فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ عفو بخشش عقل و رحمان کے لشکروں میں سے ہے، پاکیزہ فطرت کے لوازم میں سے ہے، اور انتقام وہ جہالت و نادانی اور ابلیس کے لشکروں میں سے ہے، اس فطرت کے لوازم میں سے ہے جس پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ کیونکہ اگر انسان پاکیزہ فطرت پہ باقی ہو تو وہ حب دنیا حب نفس کا شکار نہیں ہوتے اور وہ نفس سبعیہ یعنی کہ درندہ صفت نہیں بن جاتے۔ لیکن اگر فطرت پہ حجاب پڑ جائیں اور انسان خواہشات نفسانی کا پیروکار بن جائے تو پھر وہ دنیا کے مردار پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور قوت غضبیہ کو استعمال کرتے ہیں، ان وسائل کا استفادہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا سے چھٹکارے کے لیے دیا تھا، وہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اس سے استفادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ گویا پھندے کے اندر پھنس جاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں اور امانات الہی میں خیانت کرتے ہیں اور نفس امارہ کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ فصل دوم میں بعض احادیث بھی اس موضوع کے متعلق ذکر فرماتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، نبی اکرم نے فرمایا علیکم بالعفو فإن العفو لا يزيد العبد الا عزا فتعافوا يعزكم اللہ، کہ تم پر واجب ہے کہ عفو بخشش درگزر سے کام لو، چونکہ درگزر کرنا انسان کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، پس تم عفو بخشش سے کام لو، اللہ تعالیٰ تمہاری عزت میں اضافہ
اضافہ فرمائے گا۔ امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے الندامۃ علی العفو افضل و ایسر من الندامۃ علی العقوبہ، کہ آپ نے ایک بندے کو عفو بخشش کر دی لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کو بخشش کی جاتی، تو اس پر آپ کو ایک پشیمانی ہوگی، تو یہ پشیمانی افضل اور آسان ہے اس پشیمانی پر کہ آپ نے کسی کو سزا دے دی، اس سے انتقام لیا، بعد میں پتہ چلا کہ غلطی اس کی تھی ہی نہیں، تو اس پر جو پشیمانی ہونی ہے وہ زیادہ ہوگی۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو شکرا للقدرت علیہ، اگر تو اپنے دشمن پر قدرت حاصل کر لیتا ہے تو اس کا شکرانہ عفو بخشش کو قرار دو، چونکہ اللہ تعالی نے آپ کو اس پر قدرت دی ہے تو اس کا شکر بھی تو بجا لانا ہے۔ اسی طرح فرمایا اول الناس بالعفو اقدرهم علی العقوبہ، کہ بخشش کرنے کے لحاظ سے سب سے زیادہ سزاوار وہ ہے جو لوگوں کو سزا دینے کی قدرت رکھتا ہو، اس قدرت کے باوجود بخشے تو یہ اس کی فضیلت شمار ہوگی۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے نبی اکرم نے اپنے خطبے میں فرمایا الا اخبرکم بخیر خلائق الدنیا والآخرہ، تم میں سے بہترین شخص کی خبر دوں جو دنیا اور آخرت میں مخلوقات میں سب سے بہتر ہے، فرمایا العفو عمن ظلمک وتصل من قطعک والاحسان الی من اساء الیک واعطاء من حرمک۔ چار صفات ہیں جو انسان کو افضل بناتی ہیں مخلوقات الہی میں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بندہ آپ پر ظلم کرتا ہے اس کو بخش دو، دوسرا جو بندہ آپ کے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، تیسرا یہ جو آپ سے برائی کرتا ہے اس پر احسان اور نیکی کرو، اور چوتھا جو آپ کو محروم کرتا ہے اس کو عطا کرو۔ یہ چار صفات ہیں جو انسان کو فضیلت بخشتی ہیں۔ اسی طرح بعض دیگر احادیث کو بھی امام خمینی نے نقل فرمایا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی وصیت جو محمد بن حنفیہ کو فرمایا لا یکونن اخوک علی قطیتک اقوی منک علی صلتک ولا علی الاساءۃ الیک اقدر منک علی الاحسان الیہ، کہ آپ کا بھائی جو آپ سے قطع رحمی کرتا ہے وہ تیرا اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے زیادہ قوی نہیں ہوگا، یعنی آپ قوی شمار ہوگے، آپ کے ساتھ دوسرا شخص صلہ رحمی نہیں کر رہا لیکن آپ تو جو اسلام دین کا قانون ہے صلہ رحمی کرنا اس کو جاری رکھے۔ اسی طرح اگر آپ کا بھائی آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے تو وہ آپ سے زیادہ قدرت مند نہیں ہوگا جب آپ اس کے ساتھ احسان کر رہے ہو۔ تو بہرحال عفو اور بخشش کے بارے میں بہت زیادہ احادیث ہیں، انسان کو اپنے غصے کو پی جانا چاہیے، کنٹرول کرنا چاہیے۔ غصہ پی جانے کے بارے میں بھی احادیث ہیں، نبی اکرم کا فرمان ہے من احب السبیل الی اللہ جرعتان، جرعت غیظ تردها بحلم و جرعت مصیبہ تردها بالصبر، کہ راہ الہی کی پسندیدہ ترین چیزیں دو گھونٹ ہیں، ایک غصے کا گھونٹ ہے جو حلم و بردباری کے ساتھ آپ اس کو پلٹا دیں، دوسرا مصیبت کا گھونٹ ہے کہ آپ صبر اور تحمل کے ساتھ اس کو پلٹا دیں۔ امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے فرمایا من کظم غیظا وهو يقدر على امضائه حش اللہ قلبہ امنا و ایمانا یوم القیامہ، کہ جو شخص قدرت کے باوجود اپنے غصے کو پی جاتا ہے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کا دل امن و امان اور ایمان اور یقین سے بھر دے گا۔ جناب شیخ صدوق نے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے ہے من یکظم الغیظ یأجرہ اللہ ومن یصبر علی الرزیہ یعوضہ اللہ، کہ جو بندہ غصے کو پی جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا، اور جو بندہ مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا عوض عطا فرمائے گا۔ اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمایا کہ آپ نے وصیت فرمائی یا علی اوصیک بوصیہ فاحفظها، کہ آپ کو وصیت کرتا ہوں اس کو یاد رکھو، فلا تزال بخیر ما حفظت وصیتی، جب تک آپ اس وصیت کو حفظ کریں گے، اس پر عمل کریں گے تو آپ نیکی پر رہیں گے۔ یا علی من کظم غیظا وهو يقدر على امضائه اعقبہ اللہ امنا و ایمانا یجد طعمہ، کہ جو بندہ قدرت ہونے کے باوجود اپنے غصے کو پی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو امن و امان اور ایمان عطا فرمائے گا اور وہ اس کی شیرینی کو محسوس کرے گا۔ تو یہ وہ چند روایات یہاں پہ نقل کی گئی ہیں جو عفو و بخشش
کاظم غیظ کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں۔ جہاں تک امام خمینی علیہ رحمہ کی کتاب شرح جنود عقل و جہل کا تعلق ہے تو وہ یہیں تک ختم ہو جاتی ہے، اور اس میں ٹوٹل 75 میں سے 25 جنود عقل و جہل پر گفتگو کی گئی ہے۔ عفو، صفح اور انتقام کے متعلق علمی اور تحقیقی مسائل 3 جہات پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ ایک تو لغوی اور اصطلاحی مفہوم۔ صفح لغت میں ابن منظور لکھتے ہیں الصفح الاعراض عن الذنب مع القدرت علی العقوبہ۔ لسان العرب، صفح وہ حالت ہے کہ انسان قدرت کے باوجود معاف کر دے۔ راغب اصفہانی کے مطابق العفو ترک العقوبہ والصفح ترک التثریب والعتاب۔ مفردات راغب میں ہے صفح عفو سے بلند تر ہے، عفو میں سزا نہ دینا ہے اور صفح میں ملامت بھی نہیں کی جاتی۔ اصطلاح میں صفح ایک ایسی اخلاقی کیفیت ہے جس میں انسان اپنے نفس پر قابو پا کر دوسروں کو معاف کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنے دل سے کینہ بھی مٹا دیتا ہے۔ علامہ طباطبائی المیزان جلد 4 صفحہ 108 میں فرماتے ہیں الصفح من صفاء النفس وهو ان يعفو الانسان مع طہارت القلب عن الضغینہ، کہ انسان دل میں بھی کوئی کینہ نہ رکھے اور دوسرے شخص کو معاف کر دے۔ اس کے مقابلے میں انتقام کے بارے میں فیروز آبادی قاموس محیط مادہ نقم میں فرماتے ہیں الانتقام هو طلب المکافأہ بالعقوبہ، انتقام سزا کے ذریعے بدلہ چاہنے کو کہتے ہیں۔ اصطلاح میں انتقام ایک جذباتی رد عمل ہے جس میں انسان غصے اور نفس کے تقاضے کے تحت بدلہ لیتا ہے۔ جہاں تک قرآنی اور روایی شواہد کا تعلق ہے تو قرآن کریم سورہ بقرہ میں ہے فاعفوا واصفحوا، اللہ مومنین کو عفو درگزر کا حکم دیتا ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، سورہ شورى آیت 43۔ صبر و معافی اعلیٰ ترین عزم اور اخلاقی کمال ہے۔ انتقام کے بارے میں بھی سورہ شورى آیت 40 میں ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، انتقام مباح ہے لیکن عفو افضل ہے۔ احادیث میں العفو تاج المکارم والانتقام ادنى المراتب۔ غرر الحکم میں امام امیر المومنین کا فرمان تھا، نیز فرمایا اعقل الناس اعذرهم للناس، عاقل ترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ جہاں تک عرفاء اور علماء اسلام کے اقتباسات کا تعلق ہے تو اسفار اربعہ جلد 9 صفحہ 210 میں ملا صدرہ نے فرمایا الصفح نابع من کمال النفس اذ لا يصدر الا ممن سکنت قواه الحیوانیہ تحت سلطان العقل۔ عفو کمال نفس کی علامت ہوتی ہے، اس سے پھوٹتی ہے، جنم لیتی ہے، چونکہ جب انسان کی قوہ حیوانیہ میں سکون پیدا ہو جاتا ہے اور وہ عقل کی سلطنت میں آ جاتی ہیں تو انسان عفو درگزر سے کام لیتا ہے۔ چہل حدیث صفحہ 112 میں فرمایا امام خمینی نے درگزر انسان کی ملکوتی صفت ہے اور انتقام حیوانی جبلت کی نشانی ہے۔ تفسیر المیزان میں بھی فرمایا جلد 4 صفحہ 110 میں انتقام ظاہرہ عدل و باطنہ جہل ان لم یضبط بالعقل والشرع، انتقام ظاہراً تو عادل ہوتا ہے لیکن باطن میں جہالت ہوتی ہے اگر عقل و شرع کے تابع نہ ہو۔ امام غزالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں العفو من اخلاق الانبیاء وهو ثمرۃ العقل الکامل لان المنتقم عبد الغضب والعفو، درگزر انبیاء کا اخلاق اور کامل عقل کی نشانی ہے جبکہ انتقام لینا غضب کی بندگی ہوتا ہے۔ امام ابن قیم جوزیہ مدارج السالکین جلد 2 صفحہ 303 میں فرماتے ہیں العفو من مقامات المحسنین وهو من ثمرات الحلم والعقل، درگزر محسنین کا مقام ہے جو حلم و عقل کا نتیجہ ہے۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے فرمایا العفو افضل من الانتقام لان فی العقوبہ تقویۃ للعقل وکسرا لثورۃ الغضب، عفو انتقام سے افضل ہے چونکہ عفو میں عقل کی تقویت ہوتی ہے اور غضب کو توڑ دیا جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی الفتح الربانی میں فرماتے ہیں اعفو عمن ظلمک تکن من اہل اللہ فان اللہ یعفو وانت عبدہ، جو ظالم کو معاف کرتا ہے وہ اہل خدا میں سے ہوتا ہے۔ ابن عربی کی فتوحات مکیہ جلد 4 صفحہ 271 میں بھی ہے الصفح سورۃ من سور التجلی الرحمانی فی العبد لانہ یعامل الخلق بما یحب ان یعاملہ الحق، صفح بندے میں تجلی رحمانی کی صورت ہے، یعنی وہ مخلوق کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہے جیسا چاہتا ہے کہ خدا اس کے ساتھ کرے۔ ابن عطا اسکندری فرماتے ہیں
الحکم العطائیہ میں من لم یعفو عمن اساء الیہ حجب عن شہود احسان اللہ الیہ، جو دوسروں کو معاف نہیں کرتا وہ خدا کے احسانات کی معرفت سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام قشیری رسالہ قشیریہ میں فرماتے ہیں الصفح وان ترى الذنب ولا تراه كأنك ما رأيت منه شيئا وهو مقام اہل السکون باللہ، صفح یہ ہے کہ تو گناہ دیکھے مگر گویا نہ دیکھا ہو، یہ ان لوگوں کا مقام ہے جو خدا کے سکون میں جی رہے ہیں۔ عرفانی جہت قشیری صفح کو مقام سکون باللہ قرار دیتے ہیں، یعنی وہ صفت جو روح کو توکل اور اطمینان سے معمور کرتی ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ جنود عقل و جہل میں سے صفح اور انتقام کے بارے میں گفتگو ہوئی، مفہوم شناسی، متعلقہ مسائل قرآنی و روائی شواہد بھی بیان ہوئے ہیں۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔